بسم اللہ الرحمن الرحیم شاذ جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم مسلمیہ رفعش بتقدیر واو باشد و نصب بجرش بیا ما قبل مقصود. پھر پڑھو. شاذ جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم بیائے متکلم مسلمیہ رفعش بتقدیر واو باشد و نصب بجرش بیائے ما قبل مقصود. چون ہؤلاء مسلمیہ کہ دراصل مسلمون بود. و اضافت ساکت شد واو و یا جمع شده بودن و سابق ساکن بود. واو را و یا بدل کردن و یا را در یا ادغام کردن مسلمیہ شد. ضمہ میم را و کسرہ بدل کردن و رأیت مسلمیہ و مررت اے جنے نا یارا در یا ادغام کردن کی لکھا ہے مسلمیہ. پھر اگوں جب میاں بن گیا تو میم کے ضمے کو کسرہ پھر مسلمو یا کو جو ادغام کرنا ہے تو کیا بننا ہے تو یہ راتی نہیں غلطی ٹھیک نہ کر سکے. اگو بہنا جو پیان بلی ہے بے ضمہ میم را بکسلہ بدل کردند تو یہ بدل کردند تا ہی ہونا جو پہلے ضمہ ہونا تو جو پہلے کسرہ پڑھنا میاں والے بولدا کیوں نہ ہے تین غلطی کو نہ ٹھیک کی تھی ویسے تیری کتاب دی ہونی کوئی نسخہ تین پرانا لب گیا تا آواز آکریا کھلا جی. چل بھائی مسلم موجہ عقل نہیں جاری دیندی ہے نہیں پیچھے پڑھنا میں یارا دریا و یارا دریا ادغام کردن مسلمیہ شد. ضمہ میم را و کسرہ بدل کردن و رأیت مسلمیہ و مررت بمسلم. قسم غیر متمکن کی آخری اور 16ویں قسم اسم متمکن کی باعتبار وجوہ اعراب کے آخری اور 16ویں قسم وہ سنیے کون سی ہے دھیان سے. جس کو 14ویں قسم میں نکالا تھا یہ وہ ہے. جس کو یہ وہ ہے. 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف. ہاں جی 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف یا ضمیر متکلم کی طرف. پھر 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف. پھر 16ویں قسم ہے جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف. اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے والے وجوہ اعراب کے 16 قسم ہے 16ویں اور آخری قسم ہے جمع مذکر سالم جمع مذکر مصرف سالم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف یا ضمیر آنکھوں مرو کی بیماری یا ضمیر متکلم کی طرف. اس کا اعراب سنیں. جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف. اگر مضاف نہ ہو تو اس کا اعراب پیچھے آ چکا ہے. کون سی 10ویں قسم ہے یاد ہے 10ویں قسم پیچھے گزر گئی ہے. جمع مذکر سالم اور 10ویں قسم کہ کوئی نہیں گزری. رفع واو لفظی کے ساتھ نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. رفع میں ما قبل مضموم ہوگا نصب اور جر میں ما قبل یا کا. یاد ہے کہ کوئی نہیں. جب جمع مذکر سالم مضاف نہ ہو تو اس کا اعراب پیچھے گزر چکا ہے. جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف تو یہ 16ویں قسم ہے. اب بیان ہو رہی ہے جی سمجھی گل. جمع مذکر سالم کا پیچھے اعراب آ گیا ہے لیکن وہ کون سی صورت ہے یا ضمیر متکلم کی طرف نہ ہو. یہ 16ویں قسم ہے جب یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو. کون تو اس کا اعراب سنیں. اس کا اعراب ہے بالحرکت. استغفر اللہ. اعراب بالحرف ہی ہے. اعراب اس طرح پہلے بیان ہوا ہے نا وہی ہے. اعراب اس کا بالحرف ہی ہے لیکن تفصیل یہ ہے کہ ایک حالت میں تقدیری ہے 2
حالتوں میں لفظی ہے. رفع واو تقدیری کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ما قبل مکسور. اس 16ویں قسم کا اعراب ہے اعراب بالحرف. تفصیل یہ ہے رفع واو تقدیری کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ما قبل مکسور. ہاں جی اس 16ویں قسم کا اعراب بالحرف ہے. اعراب بالحرف ہے اور اعراب تفصیل یہ ہے کہ رفع حالت تقدیری ہے، باقی 2 حالتیں لفظی ہیں. باقی 2 حالتیں لفظی ہیں. یعنی رفع واو تقدیری کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. رفع واو تقدیری کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ. ہاں بھائی کی ہے سونے دس. اس کا اعراب بالحرف ہی ہے، لیکن تفصیل یہ ہے کہ رفع اس کا واو تقدیری کے ساتھ ہے اور نصب اور جر اس کا فتح یا لفظی کے ساتھ. یار کمال بچ لکھا ہے جب پڑ جائے. رفع اس کا تقدیری ہے، نصب اور جر اس کی لفظی ہے. رفع واو تقدیری کے ساتھ نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ما قبل مکسور. یہ اس کا اعراب ہے. کیا ہے 16ویں قسم ہے. اس کا اعراب بالحرف ہے، لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ رفع واو تقدیری کے ساتھ اور نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ اور ما قبل مکسور. اللہ جی دیکھ ہوں دھیان کر. مسلمون اسم ہے. کون؟ جب مذکر سالم ہے نا. اس کی جب یا کی طرف اضافت کریں گے تو نون رہے گا یا حذف ہو جائے گا. کیوں؟ جب اضافت کرنے کے بعد نون جو ہے نا تو لہذا یہ نون جمع ہے کہ کوئی نہیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ ساکت ہو جائے گا. تو پیچھے کیا بچے گا؟ مسلم یا کیا بچے گا؟ پسوا منہ اگے اضافت کی تھی تو نون حذف ہویا کہ کوئی نہیں. تو کی بن گیا؟ مویا نہیں مو یا. پسوا منہ یا زبر یا کی بنیا؟ واو اور یا جمع ہو جائیں. واو وہ تفصیلی قانون آ جائے گا. تو واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کرتے ہیں. یہاں واو کو یا کیا تو بن گیا مسلم موج یا کی بن گیا. تو یا کو یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ مویا مسلم. پھر ایک اور قانون ہے جب کسی اسم کے آخر میں یا مشدد ہو، جب اور ما قبل مضموم ہو تو ضمے کو کسرے سے بدلاتے ہیں. یہ علیحدہ قانون ہے. اب مسلم مویا سے کیا بن گیا؟ میہ. اچھا یہ جڑا مسلم مویا بنے مویا ایک واو ہے کہ کوئی نہیں؟ کی بن گئی باؤ؟ یا بن گئی. اپنی حالت وچ نہیں رہی. کی بن گیا؟ مسلے موجا. پھر کی بنیا؟ مسلمیہ. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اب اس پر آ گیا جا. کیا آ گیا؟ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جان اس کو رفع دیا ہے تو اب یہ مرفوع ہے کس شے کے ساتھ؟ کیونکہ واو آپ تھا یاؤں دی جگہ دے آ گئی. گل سمجھیے. یہ مرفوع ہے واو کتنی پتہ لگتا پیا. مونا جا مسلمونا. جب اضافت کریں گے تو بنتا ہے جا مسلے اور منہ یا بنتا ہے. اب تو مرفوع ہے کس کے ساتھ؟ لیکن اور مسلم یا جو پڑھتے باجے بھی تقدیری ہے. حد ہو گئی یار.
تو پھر قانون کے ساتھ یہ واو کیا بن گئی؟ یہی واو جو رفع ہے، رفعی حالت ہے، یہ واو جو رفعی حالت ہے یہ واو کیا بن گئی؟ اب واو رہی کہ نہ رہی؟ تو لہذا رفعی حالت کیا بن گئی؟ تقدیری بن گئی. جاء مسلمیہ مرفوع بواو تقدیرن، مرفوع تقدیرن. گل سمجھی؟ اچھا جی، مسلمینا کون؟ مسلمین، اس کی اضافت کرے یا ضمیر متکلم کی طرف. مسلمیہ، پہلے تم دے سوچ جلدی نہ کیجیے، اور ادغام تو بعد چ کریں گے. میم زیریا می یا زبر یا وچ سا لو مر مسلمی یا پڑھاؤن لگیا کسی غریب تو پلے بھی پوے حضرت صاحب کی کون کون سمجھ کون آوے جی. مسلمی نون ٹکنا کا کوئی نہیں کیونکہ اضافت ہو گئی. تو مسلمی یا ساکن ہے، یا کو یا میں ادغام کرے کیا بن گیا؟ مسلمیہ. میہ. اس کے اوپر آ گیا رہے تو مسلمیہ. یا لفظی ہے کہ تقدیری ہے؟ لفظی ہے. موجود ہے کہ صرف اتنا ہے کہ کیا ہے وہ مدغم ہو گئی ہے نا، یا موجود ہے. تے مرر تو بے مسلمیہ یا ہے کہ کوئی نہیں؟ تو یہ مطلب ہے کہ نسبی اور جری حالت یا لفظی کے ساتھ ہے اور رفعی حالت واو تقدیری کے ساتھ ہے. رفعی حالت کیونکہ واو نہیں رہی بلکہ کیا بن گئی؟ اور نسبی اور جری حالت میں تو یا خود موجود ہے، صرف ایک مدغم ہو گئی ہے جی. تو جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف تو اس کا اعراب بالحرف ہے. تفصیل یہ ہے کہ رفعی حالت رفع واو تقدیری کے ساتھ، نصب اور جر یا لفظی کے ساتھ ما قبل مکسور. گل سمجھیا؟ آنکھو شابکی. جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف تو اس کا اعراب تفصیل یہ ہے کہ رفع اس کا واو تقدیری کے ساتھ اور نصب اور جر بیڑیا یا لفظی کے ساتھ ما قبل مقصود. آنکھ پہ جمع مذکر سالم، پھر مذکر. جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف تو تفصیل یہ ہے کہ رفع واو تقدیرن ہوگا. پہلے اجمال تک آنا تو اس کا اعراب بالحرف ہے. اس کا اعراب بالحرف ہے. ہوں تفصیل یہ ہے تفصیل یہ ہے کہ رفع اس کا واو تقدیرن ہوگا، واو تقدیری کے ساتھ، واو تقدیری کے ساتھ ہوگا، نصب اور جر اس کی یا کے ساتھ، یا لفظی کے ساتھ، یا لفظی کے ساتھ ما قبل مقصور ہوگی. سمجھی گل؟ تنو لفظ بڑھا کے دسیا کہ مسلمون کی جب اضافت کریں یا ضمیر متکلم کی طرف تو بن جاتا ہے مسلمو. یا نون کیوں گرتا ہے؟ ابھی قانون پڑا ہے. تو پھر واو کو یا کر کے ادغام کیا تو مسلمویا، واو رہی کہ ختم ہو گئی، یا سے بدل گئی. پھر ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلاتے ہیں. یہ ایک اور قانون ہے کہ اسم کے آخر میں یا مشدد آئے تو ما قبل اگر ضمہ ہو تو اس کو کسرے سے بدلاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ جس طرح مرموجن، مرموجن پھر کسرے سے بدلا کر کیا پڑھتے ہیں؟ مرمیجن. جی معنوجن، معنوجن پھر معنیجن، پھر وقف کر کے جس کو جنہاں نا معنی پڑھتے ہیں. جی جی وہ جو مان ہے وہ اور ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل سمجھیے؟ تو اسم کی 16 قسمیں پوری ہو گئی. جمع مذکر سالم مضاف ہو یا متکلم کی طرف جیسے مسلمیہ. ایک مثال دیتی انج بن دیجئے مسلمیہ، مکرمیہ، زاربیہ. سمجھ آئیا؟ عالمیہ، ناصریہ. جو اچھا جی رفع اس کا واو تقدیری کے ساتھ ہوگا
اور نصب اور جار اس کی یا لفظی کے ساتھ ما قبل مقصود جیسے ہاؤلائے مسلمیہ اور رائے تو مسلمیہ اور مرر تو بے مسلمیہ. اب جو کیس ہے نا کہ یہ کے تفصیلیہ ہے، یہ جو رفعی حالت مسلمی ہے بنی کیویں او وچ تفصیل لکھی ہے ساری سمجھائیا. انہوں اعراب وچ کوئی دخل نہیں، او ان دی صرف بیان کیتی ہے. کہ بیان کیتی ہے یہ صرف دا مسئلہ ہے. ادغام کیویں ہویا، ادغام صرف دا مسئلہ ہے. کیڑے حرف نو کیڑے نال بدلانا ہے یہ صرف دا مسئلہ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ادغام کرنا، حرفاں نو حرفاں نال بدلانا یہ صرف دا مسئلہ ہے. سمجھ آئی یا؟ تو چونکہ صرف دے مسئلے نو وچ بیان کرنے دی لوڑ سی اس واسطے بیان کر دیتا ہے، وگرنہ اے ناو دا مسئلہ نہیں. ناو دا مسئلہ جڑا میں ترجمہ کرایا ہے اے وچ اے وچ وضاحت جڑی ہے اے صرف دا مسئلہ ہے کہ اصل وچ انج سی، پھر اینو بدلایا، پھر ادغام کیتا، ما قبل دی حرکت بدلائی. یہ ساریاں گلاں صرف وچ آونیاں نے. گل سمجھیے؟ یہ ناو کا مسئلہ نہیں ہے. کس کا ہے؟ تو مسئلے دوسرے فن میں بیان کیے جاتے ہیں بطور فائدہ. مانا کرنے ایک باری 16ویں قسم جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم کی طرف، جیسے مسلمیہ رفع اس کا واو تقدیری کے ساتھ ہوگا اور نصب اور جار اس کی یا لفظی کے ساتھ ما قبل مقصور، جیسے جاء مسلمیہ جا لکھا تیری کتاب پہ. ہؤلاء مسلمیہ جو اگے چلنا تھلے مار ورائیت مسلمیہ و مررت راس کے بیگ چڑھنے پہ استاد کے کہنے جی یہ گالا کی جی سمجھ نہیں اس پہ لگ گئی. پھر مانا کر کے پڑا. جیسے میں 15 منٹ سر کپایا کہ ناو کا مسئلہ یہ ہے جو میں نے ترجمہ کرا دیا، وہ درمیان میں صرف کا مسئلہ ہے تو کھانے کی گوڑی پہ اصا پتہ نہیں کہ کہنے پہن ورائیت مسلمیہ کہنے پہن پہ لالا مہربانی کرو غریباں دے حال تے. اس متمکن کی باعتبار وجوہ اعراب کے 16 تو مانا کرنا قسم ہے. مانا کر 16ویں قسم آخنا 16ویں قسم آخنا 16ویں قسم جمع مذکر سالم مضاف یا ضمیر متکلم کی طرف، جیسے مسلمیہ رفع اس کا واو تقدیری کے ساتھ ہوگا، نصب اور جار اس کی یا لفظی کے ساتھ ما قبل مقصود، جیسے ہؤلاء مسلمیہ رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ. اچھا اور وہ جڑا اولا مسلمیہ اس کی وضاحت جو کہ اصل میں مسلمون تھا. یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جی کی سچ ہے. اچھا نون اضافت کے ساتھ ساکت ہو گیا، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آج آج قانون پڑھا ہے تو جس لئے نون ساکت ہوا یہ والی اضافت کی تھی کی بن گیا؟ مویا. کی بن گیا؟ یہ لکھا نا ساکت شد لکھا نکا جا لکھو مسلمو یا شد اتلے پاسے مسلمو غلطی نہیں کاتب دی مسلمو یا شد. شد نہیں پونی مطلب مو یا ٹھوکی کھڑے ہو. مسلمو یا زبریا مو یا لکھ لے. ہن کس تک پہنچ گئے؟ کی بن گیا؟ ہوں کو ترجمہ کرو. واو اور یا جمع ہو گئی کہ کونی ہوئی؟ پہلی ساکن ہے. پہلی کون ساکن ہے کہ کونی؟ مو یا. واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں مسلم یا ہو گیا کہ کونی ہویا؟ مسلم ہو گیا. اور یا کو یا میں ادغام کرتے ہیں تو مسلم میا ہو گیا. میم کے ضمے کو کسرے کے ساتھ بدل کرتے ہیں. اللہ لکھنا ہے نکا جا مسلم یا شد. سمجھائیے
کہ کوئی نہیں بنیا جی بھائی بناؤ چل ترجمہ بھی کرو چل ہاں جی جو کہ اصل میں مسلمون تھا نون اضافت کے ساتھ ساکت ہو گیا اضافت کہنے وال کیتی زید وال کے یا ضمیر متکلم وال یاز میں ہے شاباش تو مسلمو یا ہو گیا ہوں اور یا جمع اب واو اور یا پہلے اور یا جمع ہو گئے ہو گئی ہو گئی پہلے اور ساکن پہلی ساکن تھی جبر جا اور پہلی ساکن ہے ساکن ببد بود نہیں ہے بود ببد اور پہلی ساکن ہے واو کو یا کے ساتھ تبدیل کرتے ہیں اور یا کو یا میں ادغام کرتے ہیں چلو تو جی مسلم یا ہو گیا ہاں میم کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو مسلم یا ہو گیا ہو گیا ہاں بھائی جو کہ اصل میں مسلمون تھا نون اضافت کے وقت ساکت ہوگی اور ہو گیا واو کو ہو گیا ہو گیا ہو گیا واو کو یا جمع ہو گئی اب واو اور یا جمع ہو گئی واو اور یا جمع ہو گئی مسلمویا اور پیچھے ہوتا ہے نبی ساکت مسلمون کمال ہے ذرا پیچھے پہلا ساکن ہے پہلا ساکن ہے واو کو یا کے ساتھ بدل کیا کرتے ہیں اور یا کو یا کے ساتھ ادغام کرتے ہیں میں اب بیڑک کے ساتھ نہیں ہے یا کو یا میں ادغام کرتے ہیں سنگا ترجمہ پہ کرتا ہے ضمہ میم کے ضمہ کو تو مسلم مجھا ہو گیا مجھا پہلو کو نہیں بنیا پچھلی میا ہو گیا تو میم کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو مسلمیہ ہو گیا حد ہو گئی یار ترجمہ پھر کر سارے کوڑ مار دیتے ہیں جو کہ اصل میں مسلمون تھا نون اضافت کے وقت ساکت ہو نون ساتھ اضافت کے ساکت ترجمہ تم کو نہیں سمجھ آ رہا ہے تو کوئی فارسی پڑھی سارا سال یار نون ساتھ اضافت کے ساکت ہو گئی ہو گیا نون ہو گئی نہیں نون ابا آ گئی اما چلا گیا حد ہوگی یار نون ساتھ اضافت کے ساکت ہو گیا ہاں تنوین جڑی ہے ساری بولی چ مؤنث ہے تے نون جڑا مذکر ہے جی تے شدھ اگو نال ہوا پر ہاں وہ مسلمویا ہو گیا ہو گیا ہن کو منع کر وہ اور یا جمع ہو گئے بس پہلا ساکن ہے اور چلو پہلا ساکن ہے وہ تو کو یا کے ساتھ بدل کرتے تو ہیں واو تو وہ کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں اور کی- یا ہاں، کو یا میں ادغام کرتے ہیں تو کیا بن گیا مسلمویا ہو گیا ہو گیا تو میم کے ضمے کو کسرے کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو مسلمیہ ہو گیا انج اگے چلو فصل بدا کالا کیتے کو کون ہے کہاں ہیں پڑھ فصل بدا کے اعراب مضارع سے رفع و نصب و جزم بس آپ نے پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ مورب صرف دو ہی قسمیں ہیں ایک اسم متمکن مورب ہے اور فعلوں میں سے فعل مضارع کے 12 سیغے جبکہ نون تاکید سے خالی ہوں وہ کیا ہوتے ہیں پڑھے کہ کوئی نہیں فعلوں میں سے کون مورب ہے فعل مضارع کے 12 سیغے جبکہ نون جو نون تاکید سے خالی یہ گل پڑھائی نہیں پیچھے بڑے ہر سبق نو 50 باری خوائے تو بول کلندر جایا فعل مضارع کے 12 سیغے جس کے ساتھ فعلوں میں سے کون فعل مورب ہے مضارع کے 12 سیغے جن کے ساتھ نون تاکید جو جن کے ساتھ نہیں جو نون تاکید سے خالی ہوں جو نون تاکید سے خالی ہوں وہ مورب ہیں مورب ہے بس دو جمع کے سیغے تو ہمیشہ مبنی ہے اور باقی 12 سیغے جب ان کے ساتھ نون تاکید لاحق ہو تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں تن پیچھے کنا پکوایا جمرات پھیرا بھی خوایا سارا جی کہ کون ہی خوایا جی کہ مبنی یہ ہے جی تو مورب کی صرف دو ہی قسمیں کون اسم اور فعلوں میں سے صرف فعل مضارع اس کے کتنے سیغے جبکہ نون تاکید سے حد ہو گئی یار تو اسم متمکن چونکہ مورب ہے اس کا اعراب بیان کیا ہے کہ کوئی نہیں تو اسم متمکن اعراب کے اعتبار سے کتنی قسم بنائیں 16 قسم تو فعل مضارع بھی کیا ہے مورب ہے تو مورب پر کیا آتا ہے اعراب آتا ہے تو اب فعل مضارع کا اعراب بیان کرتے ہیں کس کا کیا مطلب ہے جی اب چونکہ مورب دو ہیں کہ نہیں کیڑا فعل مضارع مراد کیا ہے 12 سیغے جو نون تاکید سے خالی ہیں تو بولنا کہ یہ فعل مضارع مورب ہے مراد کی ہونی ہے
فعل مضارع، مراد نہیں فعل مضارع، مراد اور 12 سیغے جو کہ نون تاکید سے خالی ہیں، مراد اے وے بولنا کی ہے فعل مضارع، بس تو مراد کی ہونی ہے اے مطلب ہے جی، کمال ہے یار۔ تو چونکہ فعل مضارع بھی مورب ہے تو ہر مورب کا اعراب ہوتا ہے، اس لیے اب فعل مضارع کا سمجھ آ گئی، اس متمکن پورا ہو گیا 16 قسمیں۔ اب کس کا اعراب شروع ہے؟ فعل مضارع کا اعراب۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ جاگو ذرا۔ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھے کہ جس طرح پہلا مسئلہ اسم میں بیان کیا تھا کہ اسم کے اعراب 3 ہیں، رفع، نصب اور جر۔ کیا بیان کیا تھا؟ اسم کے اعراب اعراب 3 ہیں، کون سے؟ رفع، نصب، جر۔ بس ادھر یہ مسئلہ سمجھے کہ فعل مضارع کے بھی اعراب 3 ہیں، فعل مضارع کے بھی اعراب 3 ہیں، رفع، نصب، جزم۔ رفع، نصب، جزم، رفع نصب، جزم۔ فعلوں پر تنوین آتی ہے، نہیں، کیوں؟ تنوین اسم کی نشانی ہے، لہذا یہ فعل مضارع تنوین ہونی ہے۔ نہیں۔ شکر بھائی، باپ سنایا نا جی، کہ 2 پیشہ پڑھیاں، نہیں، 2 زہرا، نہیں۔ 2 زبراں، وہی فعل مضارع جڑے بائی باپ سنایا، مثالہ چوکھیاں، اور کوئی نواں نہیں ہے گا، کوئی تیلج کو نہیں کٹنا، کمال ہے یار۔ تو فعل مضارع کے اعراب کتنے ہیں؟ 3 کون سے؟ رفع، رفع، نصب اور نصب، جر، جزم۔ جزم، جار نہیں، رفع، نصب۔ جزم۔ اسم کے اعراب کتنے ہیں؟ اسم کے بھی 3 ہیں، کون سے؟ رفع، نصب، جر۔ اور فعل کے؟ رفع، نصب، جزم۔ اسموں پر جزم بطور اعراب نہیں آتی، فعلوں پر جر بطور اعراب نہیں آتی۔ اسموں پر سمجھائیے، کسی اور وجہ سے ہے تو لہذا مثلا اسموں پر اب جاءنی زید، اگر یہ وقف کرنا ہوگا تو جاءنی زید، آخر تو جزم آئی کہ وہ نہیں آئی جی، لیکن یہ جزم اعراب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وقف کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ یا اسی طرح فعل کے آخر کو آگے میں لائیں اور اس کو زیر دے دیں، سمجھائیے کہ کوئی نہیں؟ مثلا از رب انا خربون چھوڑو تو اچھا جی۔ تو فعل مضارع کا اعراب بھی 3 ہے، رفع، نصب اور جزم۔ تو فعل مضارع پر جزم بطور اعراب آتی ہے، فعل مضارع پر جزم بطور اعراب۔ ایشا بس یہ مسئلے نے دلیلہ ساری اگلی کتاب پہ نے جی۔ ایک مسئلہ سمجھ لا جی، کون سمجھا؟ کیا سنا تو اب کلندر شاہ؟ فعل مضارع کے اعراب کتنے ہیں؟ کون سے؟ تو فعل اسم متمکن کے بھی کون سے؟ جر۔ اسموں پر جزم نہیں آتی بطور اعراب، اور فعلوں پر جر نہیں آتی بطور اعراب۔ جان کے اعراب مضارع کے 3 ہیں۔ سوال ہے فعل ماضی کا نام کیوں نہیں لیا، فعل امر کا نام کیوں نہیں لیا؟ جواب ہے کہ چپ ہے۔ بس چاہے وہ مبنی نے اعراب مورب کا بیان ہوتا ہے، تو مورب کون ہے؟ صرف مضارع۔ وہ استاد جی تسی بھی کمال بندے بس وہ مورب جو مضارع کہندا نہ لینا ہے کہ جی 10 نہ اگوں جی، جان کے اعراب مضارع کے 3 ہیں، رفع اور نصب اور جزم۔ جان کے اعراب مضارع کے 3 ہیں، رفع اور نصب اور جزم۔ جان کے اعراب مضارع کے 3 ہیں، رفع، نصب اور جزم۔ ہاں فعل مضارع بعد اوے کو تو لکھے حاشیے تھے، یعنی جزم سے مراد وہ سکون ہے جو عامل کے سبب سے آتا ہے، بس وہ سکون جو وقف کی وجہ سے آئے وہ مراد نہیں ہے، وہ تو کبھی ماضی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پڑھیا کرو نا حاشیے کو، تھوڑی گل سمجھ اب تو نہ آگے ہولی ہولی فارسی ہوتا ہے بندے چنگے بھی ہوں فعل مضارع دیکھ لوگوں نے کتابوں کے حاشیے بھی نہ فارسی لکھے ہیں، چلو بچوں کو فائدہ تھی بھیجی ہوں۔ فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب پر 4 قسم است۔ بس ترجمہ کر لیا جی۔ اسم متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم تھا، فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب کے 4 قسم ہے،
فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب کے چار قسم ہے. کیا کیا ہے فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب کے باعتبار اشارے کو نہیں ہے ساری کٹھی طرح کی تھی انہوں نے جی وجوہ اعراب کے چار قسم ہیں. آپ ہے اسم متمکن باعتبار وجوہ پھر اعراب باعتبار باعتبار وجوہ اعراب کے 16 قسم ہے اور فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب کے 4 قسم ہے. اینی گل ہے تلا معمول پورے ہو گئے کی شے معمول پورے ہو گئے. اگو عامل آ جانا جی فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب کے 4 قسم پر ہے. فعل مضارع بوجوہ باعتبار وجوہ اعراب کے 4 قسم پر ہے. الضمیر بارز مرفوع برائے تثنیہ و جمع مذکر و برائے واحد مؤنث مخاطبہ رفعش بضمہ باشد و نصب زمانی کا شاد نال کٹ کے ذرا بضمہ باشد و نصب فتح و جزم و سکون چون ہوا یضرب و لن یضرب و لم یضرب. بس فعل مضارع کا اعراب سمجھنے کے لیے نا پہلے چائے پینی پڑتی ہے کشمیری چائے. وہ یہ ہے شچرو پیچھے 75 والی اشارہ کردہ رہے دھیان فرماؤ. فعل مضارع نو پہلے 3 حصوں میں تقسیم کرو پوری گردان نو. کنے حصہ وچوں جڑے مبنی 2 سیگے وہ کٹ دیو باہر. وہ کہڑے نے جمع مؤنث ایک غائب تے ایک مخاطب اے 2 تے کٹ دو بچو. ایک ہی نے کہ مطلب اے نہ تے ہلنا جلنا اے تو میں جی ہیں جی. پیچھے کنے رہ گئے انہاں 12 نو پھر ونڈو. جنہ دے آخر تے ضمیر بارز لگی ہے نا او بکھرے کرو تے جنہ دے آخر تے ضمیر بارز کو نہیں او بکھرے کرو. کٹ وچوں جنہ ضمیر کو نہیں ہے اے مطلب ہے. واحد مذکر غائب واحدہ مؤنثہ غائبہ واحد مذکر مخاطب اور 2 متکلم کے اے 5 بکھرے کرو. سمجھ آ گئی ہے. تے پیچھے کنے رہ گئے 7 جنہ دے نال ضمیر بارز بھی لگی ہے تے نون اعرابی بھی لگا ہے کہ کوئی نہیں. جنہ وچوں جڑے نے جی او کی نے 4 نے او تثنیہ تے 2 کی نے جمع مذکر سالم تے 1 واحدہ مؤنثہ مخاطبہ. انہاں نال ضمیر بارز بھی لگی ہے تے نالے کہ کوئی نہیں. پڑھ کے سنا کھا پلا یضربان تضربان یضربان یضربون تضربان 3 غائب وچ اگے پھر تضربان تضربون تضربین تضربان وہ 4 کٹھے تے کنے ہو گئے 4 تے 3. اینوں انج کر کے ونڈو گے تے اعراب اوویں سمجھ آ گئے. جے نہیں ونڈو گے تے کرل کرل پئی رہے گی. گل سمجھی آ کہ ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. وہ 2 سیگے علیحدہ جو کیا ہیں انہوں نے چھیڑنا. ظاہر ہے مبنی ساڈا غرض ہی کو نہیں. ساڈا کام کنا نال جڑے مورب تو ہے نہیں جی میوں اپنی مرضی کرن ٹھیک ہے جی. پیچھے رہ کے 12 میں سے 5 وہ ہیں جن کے ساتھ ضمیر بارز نہیں لگی ہوئی کہ ہے. 7 وہ ہیں جن کے ساتھ ضمیر بارز متصل ہے آخر میں نون اعرابی بھی ہے. سمجھی گل تو سنیں. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں جس طرح آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ناویوں کے نزدیک اسم صحیح وہ ہوتا ہے جس کا محل اعراب حرف علت نہ ہو. جس کا شروع وچکار پاویں جو مرضی پہ ہوے اندر غرض ہی نہیں. جس کا حرف علت نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے. اسی طرح ناویوں کے نزدیک فعل مضارع صحیح وہ ہوتا ہے کہ در آخر حرف علت نہ باشد ہو. دسا بہ کو کونی آشیا ہوتے ہیں کون دسیا ہوں پتہ لگے دسے پتہ نہیں دسیا بھی. ناویوں کے نزدیک فعل مضارع صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت بس جس کے آخر میں صرف حمزہ ہو وہ بھی صحیح ہے تضعیف ہو وہ بھی صحیح ہے. سمجھی بات. نحویوں کے نزدیک فعل مضارع صحیح وہ ہوتا ہے جس کا بس آخر میں حرف علت وہ کیا ہوتا ہے لہذا یہاں ناقص ان کے نزدیک غیر صحیح ہے.
باقی مثال، اجوف، محمود، لفیف وہ سارے صحیح ہیں. کیا ہیں؟ کن کے نزدیک؟ چونکہ ان کی غرض اعراب سے ہے. جہاں اعراب والی تھان ہے وہ سلامت ہے، سانو باقی نال تعلق ہی نہیں جی. صرفیاں چونکہ پورا کلمہ بنانا ہے اس واسطے والے تو یہ تک پہنتے نے بھی یہ کیا حال ہے جی. گل سمجھی کہ نہیں؟ اے میرا مطلب ہے اب پلے پئی آ کی بلا. ناویوں کے نزدیک فعل مضارع صحیح کون ہوتا ہے؟ ناویوں کے نزدیک فعل مضارع صحیح وہ ہوتا ہے اور راشد لکھا ہے جس کے آخر میں فعلیت نہ ہو. تو کہ وضاحت لکھی ہو. صرفیوں کے نزدیک صرفیوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، تضعیف بھی نہ ہو، لمحہ کیس ہے. سمجھ آئیے؟ لیکن ناویوں کے نزدیک صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. بس یہ گل پکا لیا تے مضارع بنڈ لیں کہ کوئی نہیں. ہن سن، فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب کے 4 قسم ہے. فعل مضارع پہلی قسم، فعل مضارع صحیح ہو اور ضمیر بارز سے خالی ہو. فعل مضارع صحیح ہو، ضمیر بارز سے خالی ہو. کتنے سیگے بچے؟ 5 یار جڑے ضمیر بارز کو خالی نے. کمال ہے یار. کتنے سیگے بچے؟ سمجھ آئیے؟ فعل مضارع صحیح ہو یعنی آخر میں حرف علت نہ ہو. خواہ مثال ہو اجب سے غرض نہیں ہے. آخر میں یعنی ناقص نہ ہو یعنی اور ضمیر بارز سے یعنی 5 سیگے یعنی 5 سیگے. 22 بابوں میں مضارع معلوم مجہول کے 5 سیگے جبکہ ناقص نہ ہوں. جبکہ تو کتنے سیگے؟ 22 بابوں کے مضارع معلوم مجہول کے 5 سیگے جن میں ضمیر بارز. ان کا اعراب کیا ہے؟ ان کا اعراب یہ ہے، ان کا اعراب رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ. یہ ان کا اعراب ہے. گل سمجھیا؟ فعل مضارع کے 5 سیگے جبکہ ناقص نہ ہوں. فعل مضارع کے تو ان کا اعراب لفظی ہے. ان کا اعراب تفصیل یہ ہے کہ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ. ہاں جی، فعل مضارع کے 5 سیگے جو صحیح ہو جبکہ ناقص نہ ہوں. جبکہ ناقص نہ ہو اور ضمیر بارز سے خالی ہو. وہ 5 تو ہے 5 خالی تو ہے نہیں. اور کہ نہیں حد ہوگی یار. تو ان کا 5 ہے نہیں وہ جڑے خالی نے بکھرے کر دیتے نے یار. تو ان کا 5 سیگے جبکہ ناقص نہ ہوں. 5 سیگے جبکہ ناقص نہ ہو. تو ان کا اعراب کیا ہے؟ تو رفع. ان کا اعراب رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جزم سکون کے ساتھ. ہاں بھائی سجن. فعل مضارع کے 5 سیگے جو کہ صحیح ہیں اور جو کہ ناقص نہ ہوں. جو کہ ناقص نہ ہوں. ان کا اعراب رفع ضمہ کے ساتھ اور ضمہ لفظی کے ساتھ یار. رفع ضمہ لفظی کے ساتھ اور نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ. ہاں اس سکون میں لفظ کیویں بڑا کی ایک باری جبکہ ناقص نہ ہوں. رفع اے مطلب ہے جی. ہوں دیکھو دی مثال، ہووا یضربو. کون؟ یہ یضربو کو ہوا نے رفع نہیں دیا ہے، وہ آگے تفصیل آئے گی. جی یضربو یہ صحیح ہے کہ کوئی نہیں؟ ضمیر بارز سے خالی ہے کہ کوئی نہیں؟ اور ساری شرطیں ہیں نا، لہذا رفع ضمہ لفظی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا. یضربو، ینصرو، یحسبو، یعلمو، یمنعو، یکرمو، یکتسبو، ینصرفو، یتصرفو، یستخرجو، یحمرو،
جی یو دہر جو یحرنجیمو سارے کی پڑھے نے پڑھیا کو نہیں جی سنایا جی بھائی باپ. اچھا جی نصب فتح لفظی کے ساتھ فعل مضارع کو نصب کون دیتے ہیں؟ عوامل کی باس آگے آ رہی ہے. لن یضربا لن ناسبہ ہے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے تو نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے کہ کوئی نہیں؟ لن یضربا. اور فعل مضارع کو بعض حرف ایسے ہیں جو آتے ہیں تو جزم دیتے ہیں، ان میں سے ایک لم ہے، ایک دن پڑھایا بھی سن. لم یضرب یہ جزم کس کے ساتھ ہے؟ سکون کے ساتھ. جزم یضربو میں رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہے، لن یضربا میں نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے، لم یضرب میں سکون جزم کے ساتھ ہے. ایک ایک سیغہ ہے، تسی پنجے پنجے سیغے پڑھ سکتے ہو. ہوا یضربو ہے یا تضربو تے انت تضربو آنا اضربو نحنو نضربو، پھر ضمیراں سے مناسب نال لانیاں پینیاں نے. سمجھی گل؟ تے یا تسی اس تو خود بغیر پڑھ سکتے ہو یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو. لن یضربا لن تضربا لن تضربا لن اضربا لن نضربا. اچھا جی لم یضرب لم تضرب لم تضرب لم اضرب لم نضرب گردان تے پہلے سنائیے، ہن جڑے دس رہے ہیں بطور اعراب پتہ لگے بھی انج کیوں ہے جی. گل سمجھیا؟ ہاں جی کیا کیا جیسے ہوا یضربو میں جو ہے نا با کیڑی با کے چپر جائے یہ یضربو رفع ضمہ لفظی کے ساتھ پیش پر دینی پیا پیش جیا. ہوا یضربو میں جو ہے نا یضربو رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہے. کون نہیں گا جی ہے اوپر دے اور کڑی کون شب پہ گیا جی ضمہ لفظی کے ساتھ ہے. اور لن یضربا میں نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے، نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے. اور لم یضرب میں سکون جزم سکون کے ساتھ ہے کہ کوئی نہیں جی. کمال ہے یار. ہاں دس نبی جیسے ہوبا یضربو میں یضربو کا رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہے. لن یضربا مرنا اب یا لن یضربا میں نصب فتح لفظی کے ساتھ ہے اور لم یضرب میں اور لم یضرب میں جزم سکون لفظی کے ساتھ ہے، سکون کے ساتھ ہے. سکون کے ساتھ. جس لئے ترکیب کرنے دی ایمیں آکھدہ یضربو مرفوع بضمہ لفظاً کیا آخنا ہے؟ لن یضربا منصوب بفتح لفظاً لم یضرب مجزوم بسکون. مجزوم سکون ہوتا ہے لفظاً، سکون تقدیراً نہیں ہوتا جی. لم یضرب مجزوم بسکون کس طرح کہنا ہے؟ یضربو مرفوع بضمہ لفظاً لن یضربا منصوب بفتح لفظاً لم یضرب مجزوم بسکون. سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ تو فعل مضارع کے اعراب تین ہیں، رفع نصب جزم. فعل مضارع باعتبار وجوہ اعراب کے چار قسم ہے. فعل مضارع کا اعراب سمجھنے کے لیے اس کو پہلے تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے. دو صیغے مبنی ہیں جو باقی 12 ہیں، ان میں سے 5 وہ ہیں جن کے ساتھ ضمیر بارز اور نون اعرابی نہیں ہے، اور جن کے ساتھ ضمیر بارز متصل ہے اور نون اعرابی ہے وہ 7 ہیں. 7 اور 5 علیحدہ علیحدہ ہو گئے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نحویوں کے نزدیک مضارع صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی ناقص نہ ہو. باقی جو بھی ہوئے سارے کی نے صحیح نے کیا ہیں؟ صحیح ہے. تو فعل مضارع کے 5 صیغے جب کہ صحیح ہوں، فعل مضارع کے ان کا اعراب یہ ہے: رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ. فعل مضارع کے 5 صیغے مضارع معلوم مجہول بائی باب سارے. فعل مضارع کے 5 صیغے جب کہ کیا ہوں؟
صبح کا سر کھا گیا صحیح پنجا نال ضمیر ہے جدو ہے نہیں پنج وکھرے کیتے پھر ضمیر وچ کتوں بارے چپڑ جایا ناقص صحیح ہوں تو ان کا اعراب کیا ہے رفع ضمہ لفظی کے ساتھ اور نصب فتح لفظی کے ساتھ اور جزم سکون کے ساتھ ان کو کیا کہیں گے ترکیب میں مرفوع بضمہ لفظاً منصوب بفتح لفظاً مجزوم بسکون مجزوم لفظاً کہہ سکتے ہو حرج نہیں ہے مانا کر جان کے اعراب مضارع کے تین ہیں رفع اور نصب اور جزم فعل مضارع اعتبار وجوہ اعراب کے 4 قسم پر ہے یہ اعتبار اچھا جی جزم اچھا جی رفع نصب جزم فعل مضارع اعتبار اعراب قسم صحیح مجرد ضمیر مرفوع تثنیۃ جمع مذکر واحد مؤنث مخاطبۃ یہ 16 قسموں سے کیڑی قسم ہے پہلی قسم چاہے جیسے سارے میں گنے نہیں جی کہ کوئی نہیں جی کوئی مطالعہ کرنے لگے تھوڑا جی کوشش کرا کرو کہ اپنے دماغ نو ہلایا جلایا کرو جی کوئی تھوڑے کوئی کھانے چ پوے جی جن میں لفظ گنے نے سارے کی نے 16 قسم چوں پہلی قسم ہے جی حد ہو گئی یار تے وجوہ تیسری قسم ہے چاہے ہو جمع مکسر صحیح ہے وجوہ کیڑی قسم ہے جمع مکسر سے تیسری قسم حد ہو گئی یار مانا کر اول صحیح خالی ہو ضمیر بارز مرفوع سے کیڑی ضمیر بارز مرفوع جو کہ واسطے تثنیہ کے ہے اور واسطے جمع مذکر کے ہے اور واسطے وحدہ منسا مخاطبہ کے ہے سمجھ آئے کہ کوئی نہیں خلاصہ کے نکلا 5 سی گئے خلاصہ کے نکلیا جدو کی ہون صحیح ہون جدو کی ہون اے مطلب رفع اس کا ضمہ کے ساتھ ہوگا اور نصب اس کی فتح کے ساتھ اور جزم اس کی سکون کے ساتھ جیسے ہوگا یضربو لن یضربا لم یضرب